اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو یہ سورہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آج تو ہماری جو یہ سورہ رات بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، یہ ساری جو ہے وہ مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے وہ بنیادی بات کیا ہے، ایک تو عذاب کا چونکہ وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے تو اس کا جواب بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ یعنی پچھلی قوموں سے ان کو جو ہے وہ تاریخ سے ان کو جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا کوئی نیا رویہ نہیں ہے، پچھلی قومیں جو ہیں ان پہ عذاب آ چکا ہے، اور جو ہے وہ یعنی اب تم کیا چیز مانگ رہے ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلے تو مختلف انبیاء کی ذکر آیا، اب سورہ یوسف پوری کی پوری ایک ہی نبی کی سرگزشت جو ہے وہ یہ بیان کر کے جو ہے وہ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو رب کائنات اس جو ہے وہ جو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ اس پر مکمل جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اور جو ہے وہ جو اس کے رستے پر چلنے والے ہیں، وہ ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں یعنی بہت ہی حقیقی قیمت پر فروخت ہوئے، لیکن تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، تو پھر جو ہے ان کے اس کے بعد جو ہے وہ کہاں تک وہ پہنچے۔ تو اسی طرح قریش کی جو چالیں ہیں وہ کچھ بھی کامیاب نہیں ہوں گی، جو چل رہے ہیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو بڑی جو ہے وہ اس جو پورا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بہتر طریقے سے اس چیزوں کو جو ہے وہ کر سکیں۔ بہت جو ہے وہ سورہ میں بہت سارے سبق ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، تلاوت شروع کیجیے، ایک رکوع پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم یعنی کہ اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ سب سے پہلے مخاطب تو وہی تھے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں کو تم سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے یعنی یوسف علیہ السلام کون تھے؟ تو ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے، یعنی یعقوب علیہ السلام جو ہے ابراہیم السلام کے پوتے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی ہی یعنی داستان ایک پوری سورج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پوری سرگزشت سنائی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ
पहली जो किताब का इब्तिदा जो है यहाँ पर हुई है कि यानी किताब मुबीन जो है ये किताब मुबीन है। तो किताब मुबीन का मतलब क्या है? वो किताब जो अपने बयान में और अपने दलाइल में बिल्कुल वाज़ेह जो है वो, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, बिल्कुल साफ, और जो है वो मुदल्लिल जो है वो किताब है ये। अच्छा, फिर कहा कि जो है अच्छा अलिफ लाम रॉ से ये शुरू हुई है, हुरूफ़ मुक़त्तयात हम सब जानते हैं कि इनका मफ़हूम तो जो है उसमें बड़ा इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो है वो ये सूरह यूनुस भी अलिफ लाम रा से शुरू हुई, सूरह जो है वो हूद भी, और अब ये सूरह यूसुफ भी। तो ये अमूमन जो है देखा ही गया कि जहाँ पे एक जैसे ये होते हैं, तो उनमें मज़मून जो होता है ना वो बहुत मिलता-जुलता होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर भी वो शुरू से जो चल रहा है, यानी कि वो अज़ाब की डिमांड है, मक्का का वो जो माहौल है, और उसके बाद जो है उस ज़िमन में हिदायत भी मिल रही है, लेकिन उस चीज़ को जो है वो वाज़ेह भी किया जा रहा है। फिर जो है वो यहाँ पे जो है जो कहा गया कि जो है वो यानी अल्लाह ताला का जो है वो एक अज़ीम एहसान हुआ है। सबसे पहले अहले अरब के ऊपर, और उसके ज़ाहिर-सी बात है हम सब के लिए, कि यानी अल्लाह ताला का अज़ीम एहसान क्या है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त किताब हिदायत जो है वो उतारी है। और अब देखिए कि इस किताब हिदायत को अल्लाह ताला ने महफ़ूज़ कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए एक मुकम्मल बंदोबस्त करके जो है क़यामत तक के लिए रख दिया है। जब तक इससे जुड़ेंगे नहीं, तो कैसे हिदायत पाएँगे? तो ये किताब जो है इतनी ज़बरदस्त किताब अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है। तो जब इससे जुड़ते हैं तभी समझ में भी आता है कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी है। और सोचिए कि हम तो अभी थोड़े दिन से पढ़ने शुरू हुए हैं, एक बिल्कुल अभी जो है ना बुनियादी थोड़ा-सा ताल्लुक कायम हुआ है। तब ये किताब ऐसा लगता है कि वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह ताला की रहमत है कि हमें अपनी कैसा ज़हन खुल जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं वाज़ेह तौर पर। तो ये किताब मुबीन अल्लाह ताला ने इसको कहा है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे बात कह रहे हैं कि हम जो है यानी ये जो बयान हो रहा है, एक बेहतरीन किस्सा हम तुम्हें सुनाते हैं। तो जो है वो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है जो कि ये जो है वो बयान हो रहा है, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्से के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ज़ाहिर-सी बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है तौरात में और इसमें मौजूद था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इम्कान नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से इस किस्से के बारे में पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि जो किस्सा जो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान में जो बयान हुआ है, ये जो है वो तौरात और इंजील का में जो बहुत कुछ बातें बयान हुई है, उससे बहुत जगहों पर मुख्तलिफ भी है। और ऐसा ज़बरदस्त यानी बेहतरीन जो है वो बयान है कि वाक़ई के जो है ना वो जैसे कि पूरा नक्शा खींच दिया है अल्लाह ताला ने। तो ये इतनी ज़बरदस्त, यानी अब ये जो बात हुई है कि जब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ये किस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में आपको कोई खबर पहुँचेगी, कहाँ से पहुँचेगी? आपका कोई ऐसा ज़रिया, अब कुरैश के सामने थी आपकी पूरी ज़िंदगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रिसालत की बहुत बड़ी दलील है। सूरह यूसुफ का ये जो पूरा मज़मून है ये, कि आप तो इस सरगुज़िश से वाक़िफ़ थे ही नहीं, ना ही जो है वो आपको इसके बारे में कोई इल्म था। ये कुरान का फ़ैज़ है। ये वही है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इसके ज़रिए से आगाही हुई है। तो ये बात खुद जो है वो एक बहुत बड़ी दलील है, जो है वो कुरैश मक्का के लिए भी, अहले किताब के लिए भी, और हम सबको भी इस बात को कि ये जो है वो एक दलील है कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वही इलाही आ रहा था, वरना ये बातें आपको कहाँ से मालूम होती? आप तो कुरैश के सामने 40 साल तक एक बड़ी मुद्दत आपने गुज़ारी। कभी आपके मुँह से ऐसी कोई बातें नहीं निकली कि जिससे किसी को ये ख़्याल पैदा हो कि जो है वो आप ये वाक़या जो है वो कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं से जान रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये जो है वो बात यहाँ पे जो बयान हुई है, यानी ये कि ये दलील है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बहुत बड़ी दलील। और फिर जो है किस्सा अब शुरू हो रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने एक ख़्वाब देखा, और हम जानते हैं कि अंबिया की जो है वो जो यानी जो नबूवत की इब्तिदा होती है, वो जो है वो सच्चे ख्वाबों से होती है। आप सल्लम के बारे में भी हमें इस बात का जो है वो इल्म हुआ कि जो है वो सच्चे ख्वाबों से ही आप सल्लम की भी जो है इब्तिदा हुई थी, कि आप सल्लम रात को जो कुछ देखते थे, वो जो है वो सुबह में वही चीज़ें सच हो जाती थी। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी एक ख्वाब है, यानी अभी तो वो छोटे से हैं, बचपन में हैं, लेकिन उन्होंने ये ख्वाब देख लिया है, और चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जब वो अपने वालिद को जब ये ख्वाब बता रहे हैं, तो उनके वालिद को बहुत कुछ अंदाज़ा मिल गया इससे। तो यहाँ पे कितनी सारी बातें बयान हुई हैं। अब देखिए कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब बयान कर रहे हैं, तो वो जो है वो किस तरीक़े से वो यानी उससे उनका किरदार और जो अख़लाक़ यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि वो जो उनके वालिद उनको इतना महबूब रखते थे, और वो जो है उनकी इस ये किरदार की वज़ह से जो लोगों के दरमियान उनकी इतनी मोहब्बत थी, इतनी ताज़ीम थी, तो ये जो है वो बहुत ही, आप देखिए कि ख्वाब जो वो बयान कर रहे हैं, वो किस तरह बयान कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपने वालिद से कहा कि जो है वो मैंने एक जो है वो ख्वाब देखा है। वो अब्बा जान से कह रहे हैं,
और जैसे कि एक थोड़ा-सा उन्होंने वो थोड़ा-सा रुके और फिर जो है वो उन्होंने यानी बेधड़क ये नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम के गए और कहा कि मैंने तो ख्वाब देखा है कि वो जो है 11 सितारे मुझे नहीं, आप देखिए कि वो अंदाज़ बयान करने का क्या क्या है कि वो कहते हैं कि मैंने जो है वो एक ख्वाब देखा है और फिर वो जैसे थोड़ा-सा झिझक के कहते हैं कि मैंने 11 सितारे और सूरज को देखा है। तो वो जो है ना फिर जैसे यानी कि वो आप देखें तो वो जो है वो रुक गए थोड़ा-सा। फिर वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि वो जो है वो क्योंकि ये जो अंदाज़ है ना अरबी में जो ग्रामर जब पढ़ते हैं तो फिर ये चीज़ें भी समझ में आती हैं कि आप देखिए कि वो फिर वो कह रहे हैं कि जो है वो मैंने उनको देखा कि वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। तो ये जो है उन्होंने यानी बड़ा झिझक के क्योंकि उनको लगा कि इस ख्वाब की वज़ह से कुछ ऐसी बड़ाई मतलब ज़ाहिर-सी बात है आ रही। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने तो ख्वाब सुनते ही अंदाज़ा उनको हो गया और उन्होंने कहा कि ये तो इशारा है। यानी एक अल्लाह ताला जो है वो की तरफ से ये बशारत है इसमें कि जो है वो तुमको जो है वो अल्लाह ताला अपने जो है वो नबूवत के लिए चुन रहे हैं और जो है वो तुमको जो है वो बड़ा आला मनसब मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने फ़ौरन ही ताकीद क्या की कि जो है वो ये ख्वाब अपने भाइयों के आगे बयान ना करना और देखिए कि फिर रीज़न क्या दिया है, ये याकूब अलैहिस्सलाम महसूस करते थे। असल में याकूब अलैहिस्सलाम के जो है वो 12 बेटे थे और 10 बेटे जो थे, ये बड़े थे। पहली बीवियों से थे और जो 2 ये थे, ये जो है वो आखिरी जो है वो छोटे थे, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन। तो ये दोनों जो है वो छोटे भाई थे और यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस वक़्त उनकी उम्र कोई जो है वो 10-12 साल होगी मुश्किल से, तो ये उस वक़्त की बात है। तो ये जो बड़े भाई थे उनके जो है ना, चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने नेक तबा, इतने यानी उनका आप देखिए कि किरदार ये बात भी कर रहे हैं वालिद से तो किस तरीके से कर रहे हैं, तो उनके जो बड़े बेटे थे, उनके अंदर कुछ हसद पैदा हो चुका था याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मतलब ऐसे जो है वो देख के। तो ये देखिए कुदरती इंसान की जो फ़ितरत है उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जो कुरान ने हमें बताया भी है और उसका इलाज भी हमें बताया गया है। ये नहीं कि सिर्फ़ ज़िक्र करके छोड़ दिया है, ये इंसान की जो है वो कमज़ोरियाँ हैं कि उसके अंदर हसद, जलन और जो है ना वो लालच और इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम भी महसूस करते थे और किस वजह से एक और भी रीज़न था कि वहाँ पे यानी ये जो रह रहे थे जहाँ पे वहाँ पे किनान में जो है वो ये लोग आबाद थे, तो ये जो है ना ये फ़लस्तीन का इलाका था और यहाँ पर जो है वो गाँव में थे। तो अब गाँव की जो ज़िंदगी होती है उसमें देखिए जो लड़के होते हैं ना बड़े लड़के, जवान लड़के, वो एक बड़ा एसेट होते हैं वालिदैन के लिए, कि इसलिए कि खेती-बाड़ी करनी है, तिजारत करनी है, सामान इधर-उधर लाना है, हिफाज़त करनी है कबीले की। तो ये सारे काम तो लड़के और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। लेकिन वो जो 10 थे वो तो बड़े थे। तो वो उनको वो इतनी मोहब्बत हासिल नहीं थी याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी मोहब्बत इन 2 को थी। तो ये बड़े बेटों को इस चीज़ का बड़ा एहसास होता था, यानी हसद महसूस करते थे वो कि जो है वो हमारे अब्बा जान जो हैं, वो इनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो ये चीज़ याकूब अलैहिस्सलाम के भी इल्म में थी। इसीलिए उन्होंने यानी कहा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि ये बात अपने भाइयों को ना बताना। लेकिन फिर जो है यानी आप देखिए तरबियत जो है वो औलाद की किस तरह करना चाहिए कि अगर महसूस भी करते हैं वालिदैन कि हमारी औलाद में से एक औलाद की सब औलाद एक जैसी नहीं होती है, ये हम सब महसूस भी करते हैं। एक ही घर में एक ही वालिदैन की सब औलाद का मिज़ाज, तबीयत एक जैसा नहीं होता है। उनके अंदर अलग-अलग अच्छाइयाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख़्तलिफ़ औलादों में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ भी होती हैं। तो अब देखिए कि उस कमज़ोरी को उन्होंने जो है वो शैतान की तरफ जो है वो किया है कि देखो शैतान जो है वो जो है ना इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। तो उन्होंने कहा कि जो है वो तुम अपने भाइयों से ज़िक्र नहीं करना इसलिए कि शैतान तो है दुश्मन। वो इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा ना उठा ले। तो इसीलिए जो है वो उन्होंने उसको जो है वो रोक दिया और फिर उनको भी ये बात समझाया भी कि देखो जो है वो इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें चुनेगा भी और तुम्हें भी जो है ना वो यानी तावील अल अहादीस यानी एक तो ये कि रोया सादका तुम्हारा ख्वाब भी सच्चा है और आगे अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो तालीम भी करेंगे और तरबियत भी करेंगे। तो لقد كان في يوسف و لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٹھیک کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ پوچھنے والے کون تھے؟ قریش مکہ ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں.
شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے نہیں، چاہے کہ ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ پھر آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے نبی کے پڑ پوتے سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ بتائی۔ اور دیکھیں یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہاں پر جو یہ پورا اب جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنا بڑا جو ہے وہ آ گیا کہ جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہیں ان کی حسد جلن جو تھا، یعنی ان کے بھائیوں کا جو غصہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ابا جان جو ہے وہ ہماری طرف زیادہ توجہ کریں، اور جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شیطان نے ان کو جو ہے اس حسد کو اتنا آگے بڑھایا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ چیزیں انسان کی کمزوری ضرور ہیں، لیکن اگر انسان جو ہے وہ جڑا رہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نماز کی پابندی ہو، تو پھر اس چیزوں کو اوپر کنٹرول کر لیتا انسان۔ لیکن کیا ہے کہ اگر وہ نہ ان چیزوں میں رہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ صبر اور نماز اور یہ چیزیں، یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں ہدایت بھی ساتھ میں کرتا رہتا ہے نا۔ تو یہ جو تھے یہ لوگ جو ہے ان کو اتنا زیادہ حسد اپنے بھائی سے بڑھا، اور جو ہے وہ یوسف جو ہے یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بھی محبت ہی کرنا سکھا رہے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو شیطان جو ہے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو تم جو ہے وہ اس سے بچے رہو گے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، لیکن بھائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ جو ہے وہ جو ہے، اور وہ مطلب یعنی یہ حسد ان کو یہاں تک لے آیا کہ وہ اپنے والد کے بھی جو ہے وہ معاملے میں جو ہے وہ گستاخی کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہتے ہوئے کہ دیکھیں یہ نبی کی اولاد ہے۔ ہم یہ جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی کیا زبردست تربیت کی ہوگی، ان کو ادب آداب سب کچھ سکھائے ہوں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان اگر اپنے حسد کے اوپر، جلن کے اوپر، ان کمزوریوں کے اوپر قابو نہ رکھے تو دیکھیے شیطان اسی طرح بہکاتا ہے کہ وہ اتنا حد سے گزر گئے کہ وہ اپنے باپ کی یہ تعلیمات بھی بھول گئے کہ ان کے والد اللہ کے نبی ہیں، اور جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ والد جو ہیں وہ تو بالکل بہک گئے ہیں، ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے وہ یعنی والدین کا کتنا مقام ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بھائی کے بارے میں اپنے کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل ہی کر دو، یعنی کوئی ایک بھائی ان میں سے ایسا بھی تھا جو کہ بہت ہی زیادہ اس حسد میں جو ہے وہ آگے نکل گیا، اور اس کو یہاں تک ہو گیا کہ کسی طرح جو ہے وہ یوسف سے جو ہے وہ جان چھڑا لی جائے۔ تو انہوں نے کہا، لیکن وہی بات ہے کہ 10 بھائی تھے تو سب کے سب تو اتنے شقی القلب نہیں تھے، تو ایک کا دل زیادہ ہی نرم تھا، تو اس کو کہیں یہ محسوس، یعنی اس کو اچھا نہیں لگا کہ بھائی کو قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا، جیسے ظاہر ہے قافلے اس زمانے میں سفر کرتے تھے اور راستے میں پانی پینے کے لیے کنووں پر جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ جو ہے نا وہ کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ لے جائے گا تو وہ دور ہو جائیں گے۔ بھائی ہم کو جو ہے یوسف کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ابا جان کی نظر سے اوجھل ہو جائیں، تو جب وہ نہیں ہوں گے سامنے تو ابا جو ہے وہ ہم ہی لوگوں کی طرف توجہ دیں گے۔ تو مقصد یہ کہ مطلب دل میں خواہش جو تھی وہ نیک ہی تھی، والد کی توجہ چاہتے تھے، ان کی محبت ان کو زیادہ چاہیے تھی، محبت مل رہی تھی، یہ تو نہیں تھا کہ نہیں مل رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تھے، ان چیزوں کو جانتے تھے، وہ بہت محبت بھی کرتے تھے ان سے، لیکن کیا ہے کہ ایک کمپٹیشن پیدا ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی طرف کچھ توجہ ان کی زیادہ ہو جاتی تھی، اور یہ چیز ان لوگوں کو جو ہے نا وہ حسد میں ڈال رہی تھی۔ تو وہ جو ہے وہ اب وہ جو ہے وہ آخر میں جو ہے انہوں نے ایک یہی پلان بنایا
کہ کسی طرح جو ہے وہ ان کو لے جاتے ہیں۔ اب وہ اچھا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دیتے تھے، تو اب ان کو یہ بھی تھا کہ کس طرح ان کو نکال کے لے کے جائیں۔ تو یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ پھر انہوں نے پوری ایک ترکیب بتائی کہ وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہا کہ بھائی کیا یہ ہر وقت جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو اس کو بھی تو چاہیے کہ تھوڑا انجوائے کرے، ہم لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں۔ مطلب جیسے دیہات کی زندگی میں آج کل شہری زندگی میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہیں پارک میں جا رہے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، کوئی کسی خوبصورت مقام پر، تو وہ پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ وہ جنگل میں نکل گئے، کچھ شکار کیا، کچھ یہ کیا، تو یہی ان کی ایک تفریح کی ایک شکل تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجیے، تھوڑا سا کھیلے گا کودے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایک ڈر تو تھا، مطلب تو اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنے ڈر کا اظہار بھی کیا کہ کہیں تم لوگ جو ہے مصروف ہو جاؤ، کہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جنگل وغیرہ میں بھیڑیے بھی ہوتے ہوں گے، تو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہوا، تو وہ جیسے ان لوگوں کو اور ایک جو ہے نا وہ موقع مل گیا کہ ابا جان تو بھیڑیے کے کھانے سے ویسے ہی وہ فکر مند ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ رکھ لیا اور کیا کہ وہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ شرٹ جو ہے وہ اتار دیا اور اس کے اوپر کوئی بھیڑیے وغیرہ کا یا کسی بھی چیز کا کوئی ایسا کسی جانور کا خون وون لگا کے لے کے آ گئے اور اب ابا جان کے سامنے اچھا اور آئے رات کے وقت کیوں آئے؟ تو اس میں بھی دو تین چیزیں یعنی انہوں نے سوچا کہ جو ہے نا دن میں اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کسی کو ڈھونڈنے بھیج دیں تو کہیں کوئی مطلب نکال کے لے آئے کنویں میں سے، تو اسی لیے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ رہے اور رات کے وقت گھر آئے تاکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں آپ سوچیے تو نہ سڑکیں ہوتی تھی، نہ لائٹس ہوتے تھے، نہ کچھ ہوتے تھے، رات کے وقت جنگل وغیرہ میں کون جائے گا؟ تو اسی لیے وہ ان کو اطمینان تھا کہ اب تو جو کچھ بھی ہوگا صبح تک ہوگا، تو صبح تک تو شاید کوئی قافلہ گزر چکے تو وہ رہیں بھی نہ، تو اسی لیے جو ہے وہ رات کے وقت آیا۔ دوسری بات یہ کہ رات کے وقت ظاہر ہے وہ جو ہے وہ لیمپ کی روشنی ہے یا کوئی چراغ جل رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے پتہ نہیں چلیں گے، یعنی دن کے وقت آئیں گے تو یعقوب علیہ السلام شاید ان کے چہرے کو دیکھ کے کچھ وہ کر لیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک صحیح معنی میں کوئی واقعہ ہوا ہو، تو جو چہرے پہ ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک پلاننگ کر کے کیا تو رات کے وقت آئے تاکہ جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ ان کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ جو ہے یہ کیا کر کے آئے ہیں اور جو ہے وہ قمیص پر ایک خون لگا لیا، لیکن ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بھیڑیا نوچ کے کھا گیا تو قمیص کیا پوری کی پوری سالم رہے گی، تو اب ظاہر ہے اتنا یہ تو نہیں یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ اندازہ مطلب چیزوں سے بھی ہو گیا اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو تو علم تھا نا، تو وہی چیزوں کو جو ہے وہ جب ظاہر سی بات ہے انسان اللہ کے کلام سے جڑتا ہے چیزوں سے تو ذہن بھی کام کرنا شروع کرتا ہے انسان کا نا، علم سے انسان کا ذہن کھلتا ہے نا، تو چیزوں پر غور و تدبر کرنے کی قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے غور کرو تدبر کرو، تو اسی طرح تو ہدایت ملتی ہے کہ انسان ہر چیز کے اوپر توجہ دیتا ہے غور کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ایک بات انہوں نے بنا دی ہے، لیکن پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں جو ہے وہ یعنی ان کو اندازہ تو تھا کہ وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ صبر کروں گا لیکن پھر صبر جمیل، یعنی ایک صبر تو یہ ہوتا ہے کہ روئے دھوئے بڑا واویلا کیا پھر صبر کیا اور ایک تو یہ کہ اللہ کے ہر فیصلے میں راضی، تو انبیاء کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ بیان بھی ہوئی ہے۔ اچھا پھر یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا تھا اور ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو خبر کر دیا ہے تو یہ یعنی وہ جو ان کو جو ہے وہ تسلی بھی دیا کہ وہ جو ہے وہ اس میں دیکھیے تو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کتنا کچھ وہ جو ہے وہ سبق ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف بچائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان سے کچھ کام بھی لیں گے اور جو ہے ایک وقت آئے گا وہ اپنے جو ہے نا وہ خاندان سے ملیں گے بھی اور ان کی یہ غلطی ان کو بتائیں گے بھی، تو اتنی بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر دی تھی اور وہ ہوا وہی کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے نکالا، اب انہوں نے دیکھا اچھا اس زمانے میں چونکہ انسانوں کی تجارت ہوتی تھی ہم جانتے ہیں جس وقت اسلام کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نبوت کا ہوا تو مکے میں بھی جو ہے وہ یہ حالات تھے جو ہے وہ عرب میں دنیا میں کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جنگوں میں بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ کے دوسری جگہ جا کے بیچ آتے تھے، تو انسانوں کی تجارت تو وہی اس زمانے کا بھی یہی حالات تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے تو انہوں نے اس کو جلدی سے چھپا لیا، چھپا اس لیے لیا کہ کہیں کوئی ان کے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے نہ آ جائیں اور اس کے بعد مصر گئے اور مصر جا کے جھٹ سے انہوں نے ان کو یعنی بہت ہی تھوڑی قیمت پر بیچ بھی دیا، تو وہ کیوں تھوڑی قیمت پر یعنی یوسف علیہ السلام اتنے جوان خوبصورت اس لیے کہ ان کو یہ ڈر بھی ہوگا جلدی سے اس سے جان چھوڑا کہیں کوئی اس کے جان پہچان کا کوئی رشتہ دار آ گیا تو مطلب وہ جو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی نہ ملے گا، تو اسی لیے ان کو کچھ زیادہ کی اس کو لالچ نہیں تھی، کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، تو وہی والا حال تھا اور یوسف علیہ السلام کے اوپر اگر ہم سوچیں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، اتنے یعنی یعقوب علیہ السلام کے اتنے محبوب اتنے پیارے گھر میں ایک نبی کے بیٹے اور اتنے جو ہے نیک اخلاق اور کردار اور کیا کہ ایک تو اندھیرے کنویں میں پھینک دیے گئے،
اب وہاں پڑے رہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ ایک قافلے نے اٹھا لیا اجنبی لوگوں نے، اور کس طریقے سے ان کو رکھا اور جو ہے مصر پہنچے، اور مصر پہنچ کے جو ہے وہ سوچئے تو کتنا ان کو لگا ہوگا کہ ان کو بیچ دیا گیا تھوڑی سی قیمت کے اوپر۔ تو یعنی اتنے اعلیٰ خاندان کے اتنے، میرا ہم لوگ تو ویسے اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اعلیٰ خاندان اور وہ اعلیٰ خاندان، اور اتنے آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ تو نبی کی بیٹے، اور وہ جو ہے وہ چند جو ہے وہ سکوں کے عوض انہوں نے ان کو بہت ہی یعنی تھوڑی-سی رقم کے عوض ان کو جو ہے وہ یعنی بیچ دیے گئے۔ تو کیسا ان کا وہ تھا، لیکن کیا صبر تھا، اللہ کے اوپر کیا بھروسہ تھا، تو پھر آگے قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين مصر میں جس شخص نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، یعنی اب ایک دور ان کا ختم ہوا، والد کے پاس تھے بڑے بہترین حال میں، اس کے بعد ایک آزمائش آئی جو ہے وہ ایک کنویں میں ڈالے گئے، اب ایک آدمی کے گھر میں پہنچے اور یہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ رکھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام ہم جانتے ہیں نا کہ بہت ہی خوبصورت تھے، تو اس جس نے خریدا تھا اس کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، تو اس نے یہ بھی سوچا کہ جو ہے وہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا
تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام، اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ لیا اور وہ پھاڑ گیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اور اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام، اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت، تم اپنے قصور کی معافی مانگو، تم ہی اصل میں خطا کار تھی۔ تو اب دیکھیے کہ یعنی اب ذرا سا سکون ملا ان کو کہ چلو وہ جو ہے گھر میں عزت کے ساتھ اس نے رکھا، اور جو ہے وہ محبت کے ساتھ اس نے رکھا۔ اب تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ، ظاہر انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور حکمت عطا ہوتی رہتی ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ لیکن اب ایک نیا موڑ آ گیا کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ خوبصورت بہت تھے، جو عورت جو تھی، جس کے گھر میں یہ تھے، اس عورت نے ہی جو ہے وہ ان کو اب جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا کہ وہ جو ہے وہ مجبور تھی اپنے جو ہے وہ نفس جو ہے کہ بالکل غلام بنی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ یعنی ایک نئی جو ہے وہ مصیبت کا سامنا جو ہے وہ ہوا۔ پہلے تو بھائی جو ہے وہ جلن حسد کا شکار ہوئے، وہاں سے جان چھوٹی، تو اب یہ جو ہے وہ عشق و عاشقی کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے وہ چکر میں پھنسانے میں لگ گئی۔ تو یہ تو امتحان، ظاہر سی بات ہے، ایک بالکل ینگ لڑکے، ابھی سوچئے کہ جو ان کی عمر تھی کہ مشکل سے 18-20 سال کی عمر پہنچی ہے ابھی جو ہے وہ، اور اس عمر میں اتنا بڑا امتحان جو ہے وہ ان کا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شروع سے فطرتاً دکھایا کہ ایک اعلیٰ اخلاق و کردار ان کا جو ہے وہ رہا ہے، تو جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہوئے اللہ سے رجوع کرتے تھے، تو یہ چیز جو ہے ان کو اتنی طاقت دیا کہ ان کو جو ہے وہ جب وہ بولی کہ جو ہے وہ آ جاؤ، تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ یعنی میرا آقا جو، یعنی اس کے شوہر کے، اس کو احساس دلایا کہ اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے، اور میں جو ہے وہ اس سے بے وفائی کروں اور نمک حرامی کروں کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کروں، تو اس صورت میں تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب یہ اس میں دیکھیے تو کتنی یعنی بڑی بات، یعنی ان کو اپنے نفس پہ کیسا کنٹرول تھا کہ وہ جو ہے وہ اس عورت کو بھی، یعنی خود بھی جو ہے وہ ایک تو رکے، اور دوسرے یہ کہ اس عورت کو بھی احساس دلایا کہ وہ جو ہے یعنی میں تو جو ہے نہیں، مجھے صرف اس نے گھر میں پناہ دی ہے اور رکھا ہے، اور اچھے طریقے سے مجھے کھلا پلا رہا ہے، تو میں جو ہے وہ تمہارے جو شوہر ہے اس کا اتنا وہ ہوں کہ مطلب میں اس کے ساتھ اس طرح کی نمک حرامی نہیں کر سکتا، اور تم یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا؟ یہاں پہ اس کو کوئی اللہ کا خوف نہیں دلایا انہوں نے، لیکن اس کو اس بات کا احساس اس عورت کو کرایا کہ تمہیں جو ہے تم اس آدمی کے نکاح میں ہو، اس نے تو تمہیں بیوی بنا کے رکھا ہے، گھر دیا ہے اتنا زبردست، اتنے اچھے سے تم کو، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کر رہی ہو جو ہے وہ، یعنی کتنا کہ وہ جو ہے وہ یہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس عورت کا جو اس وقت جو ہے وہ کنٹرول سے جو ہے اس کے باہر تھا، اس کے خواہش جو ہے وہ، تو نتیجہ ہے کہ وہ بالکل بھی جو ہے وہ باز نہیں آئی، اور اس نے جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ان کو پکڑا اور جو ہے وہ ارادہ کیا، اور جو ہے وہ، لیکن کیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ کہ جو ہے نا برہان رب جو ہے یہ کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو بنائی ہے وہ فطرت جو ہے وہ خیر پہ بنائی ہے، کہا بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی جو چیز ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، انسان بھلائی کی طرف جھکتا ہے، اور برائی سے جو ہے وہ اس کا نفس اس کو روکتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور جو انبیاء اور اس طرح کے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑی بھی ہوتی ہے، تو یہی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی اس کے راستے پر وہ جاتے، وہ جو ہے وہ یوسف اسلام تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کی اس نور کی قدر کی تھی، تو اس نازک موقع پر بھی جو ہے نا ان کے نفس نے یا شیطان جو ہے ان کو بہکا نہیں سکا، بلکہ وہ جو ان کے اندر جو یہ اللہ کا نور اور یہ جو یعنی اللہ کی جو ان کی سلیم فطرت تھی، اس نے ان کو اس چیز سے بچا کے رکھا، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے فوراً اس عورت کو بھی نصیحت کیا، اور جو ہے وہ یہی بات ہوتی ہے کہ جو کہا جائے کہ نبی جو ہے وہ یعنی معصوم ہوتے ہیں،
تو معصوم جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کہ ایک تو یہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہی نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ جو انسانی فطرت میں ہوتی ہیں، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس فطرت وہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، اس کے اوپر ان کو کنٹرول رہتا ہے، اس لیے گناہ سے بچنے کی جو ہے وہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیز اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ چونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ اس عورت کی باتوں میں نہیں آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے سوچا کہ دروازہ کی طرف انہوں نے بھاگنے کی جو ہے وہ کوشش کی تاکہ وہ نکل جائے۔ اب دروازہ جو کھولا تو اس شوہر جو ہے اس کا وہیں پہ کھڑا ہوا موجود تھا۔ اب جب اس نے جو ہے شوہر کو دیکھا تو چونکہ وہ ظاہر ہے اس طرح کی عورت تھی کہ جو بالکل اپنے نفس پہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو اس نے فوراً ہی جو ہے شوہر کو دیکھ کے سارا الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا دیا تب ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کو اپنی صفائی تو پیش کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو یہی مجھے جو ہے وہ بہکا رہی تھی۔ لیکن ظاہر-سی بات ہے کہ اب یوسف علیہ السلام کی بات کو کہاں سنا جاتا؟ یعنی ظاہر-سی بات ہے اس آدمی نے تو ان کو خریدا تھا نا، ابھی تو گھر میں رکھا تھا انہوں نے، عزت سے ضرور رکھا تھا، لیکن اس کے ہاں تو یہ غلام کے طور پر ہی تھے نا، تو وہ اس کی بات کو وہ کہاں مانتا اب اپنی بیوی کے اس میں۔ لیکن ہوا یہ کہ چونکہ اس بات کی شہرت ہو گئی تھی، وہ عورت اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، تو اس کے خاندان کے بھی کچھ لوگوں کو یہ بات پہنچی، اور کسی نے اس وقت یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ یعنی اگر یہ جاننا ہے کہ وہ کون سچ بول رہا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ قمیص کو دیکھا جائے، کیونکہ ظاہر-سی بات ہے، سمپل سی بات یہی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچا کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ عورت پیچھے سے ہی قمیض اس کے ہاتھ آئے گی، اور اگر یوسف اسلام اس عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ عورت کو ہے تو وہ سامنے سے ہی ان کی قمیص ہوگی۔ تو یہی بات اس شخص نے کہا، اور یہ ایسی زبردست دلیل تھی کہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں اور وہ عورت جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ، اور اس کے شوہر نے جو ہے وہ پھر اپنی بیوی کو ڈانٹا بھی، اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو خطا کار نہیں ہے، اور ان کی بیوی ہی جو خطا کار ہے، تو اس نے کہا بھی کہ جو ہے وہ تم جو عورتیں ہیں تم لوگ کی یہ بڑی چالیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ لیکن دیکھیے کہ وہ ماحول کس قسم کا تھا، یعنی کہ جو آج ہم سوچتے ہیں کہ آج بڑا ماڈرن ماحول ہے، تو عورتیں جو ہے وہ اس طرح کی جو کر رہی ہوتی ہیں، بس جو ہے وہ سج بن کے، اور جو ہے جو خاص طور سے جو ذرا-سا جو ہے وہ جن کے یہاں پاس ذرا کشادگی ہے، تو دیکھو تو وہ جو ہے نا وہ سوائے لباس اور جو ہے وہ میک اپ اور یہ ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ پریشان، اور اس کے بعد جو ہے جس کی وجہ سے تو یہ کوئی آج نیا نہیں ہے یہ چیزیں۔ یہ یوسف علم کے واقعے میں دیکھیں تو یہ چیزیں وہ بھی دیکھیے تو وہ سوسائٹی کا یہی حال تھا۔ یہ ایک امیر گھرانہ تھا، امیر گھرانے کی خاتون کا حال کیا تھا، اور پھر ابھی آگے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پھر آگے پڑھیے تو پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول جو پورا سامنے آ رہا ہے اس میں۔ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتد لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. अब क्या हुआ कि शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। इसने जो उनकी में मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और जियाफत की। हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी जियाफत में। फिर ऐन उस वक्त जबकि वो फल काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि इनके सामने निकल आओ। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशा लिल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना नहीं मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील ख्वार होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, खैर मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा न किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और मैं जाहिलों में से शामिल हो जाऊंगा। और उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालें उससे दफा कर दी। बेशक वही है जो सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। फिर इन लोगों को ये सूझा कि एक मुद्दत के लिए उसे यानी यूसुफ इस्लाम को कैद कर दें, हालांकि वो उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीह निशानियां देख चुके थे। यानी अब जब ये वाकया हुआ तो अब क्या हुआ, उसका हाल क्या हुआ कि पूरे शहर में, अब देखिए कि आजकल जो हम लोग कहते हैं ना, ये टैबलॉइड और ये ऐसी चीजें हैं जो कि इतना एडवर्टीजमेंट होता है, सोशल मीडिया और फलाना फलाने का फलाने के साथ ये चल रहा है और वो, मतलब ये कोई कितनी फजूल चीजें, लेकिन आज भी सिर्फ क्या है कि उसकी शक्ल बदल गई है। आजकल जो है वो फ़ोन पर और ये टेक्नोलॉज़ी आ गई है और ये, लेकिन माहौल जो है, माशरा देखिए कि क्या है। ये सब तबाहकुन चीज़ें हैं जो कि जो है वो उस दौर में भी ये चीज़ें मौजूद थी। वो एक जाहिल माशरा था। आज हम कहते हैं बड़े पढ़े-लिखे हैं, बड़े हमने तरक्की कर ली है। क्या तरक्की की है हमने? आज भी इसी किस्म की अखलाकी बुराइयां हमारे यहाँ फैली हुई हैं। और कुरान तो इन्हीं की हिदायत देने के लिए आया है, लेकिन हम कुरान को इस तरह पढ़ते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए कि ये यही हाल है कि ये जो है वो ये अजीज की बीवी के इश्क का जो है वो पूरे शहर में, जैसे कि लोगों के पास और कोई काम नहीं, बैठ के ये जो है वो इसी की शोहरत हो रही है। और शहर की औरतें जो हैं वो उन्होंने भी जो है बातें बना, अब यही होता है ना हमारे यहाँ, एक बात आई हर एक अपना कमेंट पास कर रहा है। ये औरतें भी जो है वो इस तरह की बातें, यानी उन्होंने जो है वो अजीज की बीवी के बारे में जो है वो इस तरह के कमेंट पास किए कि ये तो बड़ी ही बेवकूफ औरत है, कि बताओ एक गुलाम के पीछे लगी हुई है और जो है उस गुलाम को भी काबू में नहीं कर सकी। मतलब इतनी ही अहमक है कि जो है वो एक गुलाम तक उसके कंट्रोल में नहीं आया। एक तो एक गुलाम पे डोरे डाल रही है, कैसी मतलब, यानी उसको जो है वो उसके ऊपर वो जो है ताने कर रही है, वो उस पर से जो है वो, यानी कि इतने बड़े ओहदे पर है, इतनी बड़ी जो है वो उसका मुकाम है, और देखो तो ये गुलाम के पीछे ख्वार हो रही है। और फिर जो है वो गुलाम को भी जो है वो काबू में नहीं कर पा रही। यानी किस कदर हमाकत है ये जो है वो इसमें। यानी ये सब बातें, अब जब जाहिर सी बात है कि जब ये बातें अजीज मिस्र की बीवी ने सुनी तो अब जो है वो जाहिर सी बात है उसको जो है वो और भी गुस्सा आया। अब उसने सोचा कि वो जो है वो इन औरतों को भी सबक सिखाना चाहिए, पता तो चले इनको जरा कि गुलाम जो है उसके पीछे मैं जो हूँ तो वो है क्या। तो अब उसने जो है ना वो एक बड़ा जो है वो खाने की जो है वो दावत का इंतजाम किया। और आप देखिए कि इसमें पूरा क्या नहीं, उस वक्त की भी तहजीब क्या थी हम समझते हैं आज, उस जमाने में भी आप देखिए कि इतना, यानी गांव तकियों से आरास्ता, क्या शानदार जो है वो, यानी जो खाते पीते लोग हैं ये हैं, उनके तौर तरीके देखिए कि वो किस किस्म की जो है वो दिलचस्पियों में रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी दावतें, लेविश पार्टियां हो रही हैं, पैसा इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो आज भी आप देख लीजिए कि जो है वो ये कौन सी नई चीज है। यानी कोई हमने बड़ी तरक्की क्या कर ली, हमने तरक्की। तो ये तो ये एक जो है ऐसा माहौल था जहाँ पे जो है वो अभी कोई इस्लाम की बात नहीं है, वहां पर भी यही माहौल था। तो आज तो हमें इन चीजों से आगे होना चाहिए था ना। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे बताया भी गया कि देखिए कि वो किस तरीके से उन्होंने जो है वो, उसने जो है वो इन औरतों के लिए एक बड़ी जो है वो दावत किया। और फिर जो है वो उसके बाद उसने जो है वो दावत में जब खाना-वाना खा लिया उन्होंने औरतों ने ज़रा, अब जो है वो कोई फल-फूल जो है वो सब जो है वो सर्व हुए, मीठा फल ये सब आ रहे हैं और वो जो है वो फल काटने के लिए छुरियाँ भी सबको दी हुई। और उसके बाद जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने जो है वो कहा कि तुम जो है वो ज़रा निकल कर जो है वो इनके सामने आओ। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके सामने आए, तो ज़ाहिर-सी बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम तो देख ही रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, वो कितने परेशान थे इन चीज़ों की वजह से। तो वो तो अपना नज़र झुका के खामोशी से, ज़ाहिर-सी बात है कि अब जो उनकी मालकन थी, उसका हुक्म था
تو وہ جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن کسی عورت کی طرف انہوں نے نظر تک نہ اٹھائی۔ اب جب ان عورتوں نے یہ حال، ایک تو یوسف علیہ السلام کا حسن اتنے خوبصورت تھے، جب ان عورتوں نے دیکھا تو عزیزِ مصر کی بیوی جو ہے، اس کو تو یہی دکھانا تھا کہ تم دیکھو، تم لوگ جو سمجھ رہی ہو کہ میں کسی غلام کے پیچھے ہوں، یہ ہے کیا؟ یہ تو دیکھو۔ اور وہ سب عورتیں بھی جو ہے وہ اتنے ماشاءاللہ کہ مطلب انہوں نے کسی عورت کی طرف نظر نہیں کیا۔ جب انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں، تو اب کسی عورت نے یہ چالاکی کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، کہ مطلب یوسف علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا کہ ظاہر ہے غلام تو تھے نا، ان کو تو کیئر تو کرنا تھا، تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے پریشان ہو گئے کہ ہاتھ خون بہ رہا ہے یا کچھ۔ اب اس کی طرف توجہ کیا ہو تو اوروں نے بھی دیکھا کہ بھئی ہم بھی اپنی طرف توجہ لیں ان کی، تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو یعنی یہ لچھن تھے ان جو ہے وہ یہ جو بڑے-بڑے گھر کی عورتوں کے۔ اور یہ جو ہے وہ اور یعنی یوسف علیہ السلام کا حال کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کی کسی کی طرف جو ہے وہ رغبت نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے یعنی ان عورتوں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی کی طرف کوئی توجہ اس طرح کی نہیں کیا، اور تبھی ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، کہ یہ جو ہے یعنی کہ یعنی یہ اس طرح کا کلمہ ہے، یعنی ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے کہ جب کہ جو ہے نا وہ کسی کو الزام سے بری ثابت کرنا ہو، حاشا للہ کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو مطلب یعنی ان کا کہ یہ تو جیسے لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی جو ہے وہ ھذا ملک جو ہے وہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست کوئی معزز جو ہے وہ فرشتے ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ آ گئے ہیں۔ تو یعنی ان بیگمات نے اعتراف کیا کہ یہ تو جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، یہ جو ہے وہ لیکن جو ہے وہ اب جب یہ معاملہ ہو گیا نا، تو اب جو ہے وہ کیا ہوا کہ تھوڑا-سا جو ہے وہ اس کو بھی تسلی ملی عزیزِ مصر کی عورت کو، کہ بھئی ان عورتوں نے جو میرے اوپر طنز اور طعنے کر رہی تھیں، اب تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ میں کس کے پیچھے ہوں، اور جو ہے نہیں اور دوسری چیز یہ کہ اس کا حال کیا ہے کہ وہ تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ تو اب جو ہے وہ اس نے پھر لیکن ان کے سامنے بھی بڑے اس نے جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر یعنی ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ خیانت کر رہی ہے، اور اس کے بعد کھلے عام عورتوں میں کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں جو ہے وہ اس کو بہت مشکل میں پڑے گا یہ۔ یعنی اب یہ جو ہے وہ ماحول ہے، اور جو ہے وہ یہ دھمکی جو ہے وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے دی یہ دھمکی، تاکہ جو ہے وہ بھی ڈر جائیں اور جو ہے وہ اس کی بات مان لیں۔ تو مقصد اس کا دونوں تھا، ایک تو عورتوں کے اوپر اپنا رعب بھی جمانا تھا، اور دوسرے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ ڈرانا تھا کہ کسی طرح ان کی بات مان لیں۔ جب یوسف علیہ السلام کا دیکھیے کہ حال یہ دیکھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ میں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس مصیبت میں پڑوں، میں جو ہے وہ قید ہی جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ماحول بھی کیا تھا آپ دیکھ لیجیے، جو آج کل بھی یہ ماحول ہے کہ جو ہے وہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو معاشرے میں کوئی پوزیشن رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے بیوی بچے جو ہے جب وہ غلط کام کوئی کرتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ ماحول ہو جہاں جو ہے وہ انصاف کا، آج ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خود معاشروں میں یہ حالت ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کسی قسم کی طاقت رکھتے ہیں، کوئی پوزیشن رکھتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کے بیوی بچے غلط-غلط کام کرتے پھرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پوری پشپناہی دی جاتی ہے۔ یہی ماحول تو وہاں کا تھا، اور اس میں نیک آدمی کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے پھر سروائیو کرنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قید میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، کہ یہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کی جو ہے وہ اس مشکل میں یعنی یہ ایک اور جو ہے وہ امتحان، اور وہاں کے ان کے مردوں کا بھی حال دیکھ لیجیے، یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو کوئی ان حرکتوں پہ ڈانٹتے بگڑتے کیا کہ وہ جو ہے انہوں نے سب نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی تھوڑے دن کے لیے قید کر لیتے ہیں، تاکہ یہ عورتیں بھول بھال جائیں گی تو مطلب یعنی ہماری جان چھوٹ جائے اس چیزوں سے، کہ یہ جو پورے جو ہے وہ شہر میں ایک عجیب و غریب قسم کا چرچا پھیل رہا ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ روکنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی جو ہے وہ سین سے غائب کر دیا جائے، ان کو قید کر دیتے ہیں، بجائے یعنی اب یہ حالت دیکھیے، اور آج کل میں کیا فرق ہے یہ چیزوں کے لیے۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين जो है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो जो है कैद में भेज दिया गया। अब क्या हुआ कि अब इनका दूसरा दौर शुरू हो रहा है। कैद खाने में 2 गुलाम और भी इनके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने उससे कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उलूम उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। वाकया ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ए जंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो, बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या एक वो अल्लाह जो सब पर गालिब है, उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। इसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही ठीक सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ए जिंदा के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो कि तुम पूछ रहे थे। फिर इनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से इनका जिक्र करना ही भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद में पड़े रहे। अब देखिए, जब कैद में थे तो वहां पे एक बात तो ये कि यहाँ पे जो है वो 2 लोग और उनके साथ थे, उन दोनों ने भी ख्वाब देखा। अच्छा, ये दोनों लोग मुसलमान नहीं थे, तो ये सच्चा ख्वाब किसी को भी आ सकता है। सिर्फ यानी अंबिया के ख्वाब तो होते ही सच्चे हैं, लेकिन आम लोगों को, यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी सच्चा ख्वाब अल्लाह ताला किसी को कुछ भी दिखा सकते हैं ना। ये दोनों का ख्वाब भी सच्चा था। इसी तरह आगे शाह मिस्र का ख्वाब आएगा, वो भी सच्चा ख्वाब है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इससे ये भी ख्वाब भी 3 किस्म के हैं। यानी एक तो सच्चा ख्वाब है जो कि जो है वो अल्लाह ताला किसी को भी दिखा सकते हैं और कोई भी देख सकता है। यानी नबियों का तो ख्वाब होता ही सच्चा है, लेकिन आम लोगों को और जो गैर मुस्लिम है उनको भी सच्चा ख्वाब आ सकता है।
दूसरी जो है ख्वाब वो होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, कोई उलझन होती है ज़हन में, कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी काम की, तो जब इंसान उसकी प्लानिंग कर रहा होता है तो ज़हन में वही कुछ घूम रहा होता है, तो नींद में भी इंसान वही चीज़ें देखता है। ये दूसरे किस्म का ख्वाब होता है। और तीसरे ख्वाब जो है वो होते हैं जो कि शैतान की तरफ से होते हैं, जो इंसान को जो है वो कभी-कभी इंसान डर भी जाता है। तो इस तरह के जो नेक ख्वाब होते हैं, कोई अच्छा ख्वाब इंसान ने देखा है तो एक तरीके हर एक को नहीं बताना चाहिए, किसी ऐसे लोगों को बताना चाहिए ख्वाब की ताबीर बता सकते हों। और दूसरी बात ये कि ऐसा कोई ख्वाब है जो कि हम कुछ प्लान कर रहे थे तो समझ जाए कि भई चूँकि ज़हन में ये कुछ चकरा रहा था, तो यही चीज़ें देखी हैं। तीसरे जो ख्वाब है वो जब आप डर जाएँ या कोई ऐसा खौफनाक चीज़ें देख रहे हो, तो वो शैतान की तरफ से है, तो उसके बारे में यही एटिकेट्स बताया गया है कि आपकी जैसे नींद टूट गई तो आप बाएँ जानिब जो है वो अपने वो खंखार के थूक दें और उसके बाद जो है वो आप औज़ुबिल्लाह पढ़ लें, यानी शैतान से जो है वो आप अल्लाह ताला की पनाह की दरख्वास्त कर लें। तो ये ख्वाबों का जो है वो मामला है। लेकिन फिर जो है यानी अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं, देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कैद किए गए, वहाँ भी उनका जो तौर तरीका था कि वहाँ के कैदी जो थे वो उनको एक नेक इंसान महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने अमल से, वो किसी को दीन की दावत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने अमल से उनको जो है ना वो उनका ऐसा रवैया था कि वो लोग जो है उनकी तरफ माइल हो रहे थे, उनको एक नेक और रासबाज़ इंसान समझ रहे थे, कि यहाँ तक कि उन्होंने ख्वाब देखा तो उन्होंने सोचा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी जाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये मौका छोड़ा नहीं। आप देखिए कि उन्होंने एक जब उनके पास आए, ये कह के कि आप एक रास्तबाज़ इंसान हैं और देखा कि ये मुझसे मुतासिर हैं, तो अब देखिए कि वो यानी नेक लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है कि वो उन्होंने फ़ौरन ही उनको जो है ना ये नहीं कि जल्दी से जो है ज़ाहिर है ख्वाब की ताबीर तो उनको समझ में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि उसी वक़्त उनको बता देते, थोड़ा-सा टाइम माँगा, ताकि वो थोड़ा-सा और इंतज़ार करें, थोड़ा-सा उनके अंदर जो है ना वो शौक उनका बढ़ जाए। तो वो जो है वो तो इस तरीके से फिर वो आए, तो अब उन्होंने पहले देखिए कि उनको दावत दी और दावत का तरीक़ाकार भी क्या है कि उन्होंने कहा कि ख्वाबों की ताबीर का जो ये इल्म है, ये मेरे रब ने मुझे, यानी कोई बड़ाई नहीं करे, हाँ, मुझे तो ये इल्म है, मैं तो ये इल्म जानता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है हम जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, हम कर रहे हैं, ये इल्म का सोर्स क्या है? ये तो अल्लाह ताला ने हमें ताकत सलाहियत दी है ना कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। अगर अल्लाह ताला हमें शऊर नहीं देता, आँखें नहीं देता, हाथ-पैर नहीं देता, समझने की सलाहियत नहीं देता, हम कहाँ से सीखते? तो यही बात जो है ये इन्होंने कही कि ये मेरे रब ने मुझे सिखाया है। तो मतलब ये है कि अगर इल्म को तुम कद्र-कीमत की चीज़ समझते हो, तो उसका सरचश्मा मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरा रब है जिसने मुझे ये इल्म दिया है। और फिर जो है उन्होंने कहा कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है, यानी अल्लाह की शुक्रगुज़ारी भी जो है वो उन्होंने यहाँ पर की। और फिर तीसरी बात जो है उन्होंने ये कहा कि मैंने उन लोगों का मज़हब छोड़ दिया है जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत को नहीं मानते। तो यानी उनको बुनियादी बात बता रहे हैं और मैंने उन लोगों का तरीक़ा इख्तियार किया है। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से हम इब्राहीम इस्लाम के बारे में, मूसा इस्लाम के बारे में सब चीज़ें हम जानते हैं, इसी तरह उस दौर के लोग भी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में जानते थे। तो इन्होंने जो है उनका नाम लेके बाकायदा कहा कि मैंने तो अपने जो है वो इन लोगों का जो है वो तरीक़ा इख्तियार किया है, जो कि जो है वो ये नेक और सच्चे लोग थे, मैं इनके तरीक़े पर हूँ। और ये बात जो है, जो मेरे आबा-ओ-अजदाद थे, मैंने इनके और यानी ये भी कह दिया कि यानी ये नहीं कि आबा-ओ-अजदाद का तरीक़ा इस बिना पर के वो जो है वो हमारे आबा-ओ-अजदाद थे, बल्कि इस बिना पर कि मैंने समझ कर कि वो जो है वो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते थे। और ये भी कहा कि मैंने कोई नया मज़हब ये नहीं ईजाद नहीं किया कि मैं अपने किसी मज़हब पे चल रहा हूँ। ये मज़हब बहुत पुराना है और ये उन्हीं नेक लोगों का मज़हब है जिनको तुम जानते हो, जो शिर्क नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला का और फिर उन्होंने जो है वही ना अल्लाह का फिर एहसान की बात बताई कि ये तो अल्लाह का एहसान है कि वो जो है वो लेकिन क्या है कि हम सब पर कि वो जो है वो लेकिन इंसान जो है ज़्यादातर क्या है नाशुक्रे ही होते हैं। तो ये बात भी उन्होंने और उनको जो है वो इस तरह से उन्होंने तौहीद की जो है वो दावत भी दी और फिर उसके बाद जो है वो उनके ख्वाब की ताबीर भी अच्छा ख्वाब की ताबीर भी किस तरह बताई कि उन्होंने कहा जिसने ये देखा, ये नहीं कि उसको हाथ रख के कहा कि तुम तो बादशाह के दरबार में और तुम्हें जो है वो तुम्हें तो जो है वो चील कौवे तुम तो मर जाओगे। यानी इस तरह से कहा जिसने ये ख्वाब देखा उसने ये उसका ये ताबीर है और जो है वो जिसने ये देखा उसकी जो है वो ये ताबीर है। तो इस तरह करके उन्होंने उसको जो है वो बता दिया और जो है वो फिर ये भी कहा जो उनको ख़्याल था कि ये आदमी तो छूट जाएगा और बादशाह की ख़िदमत में चला जाएगा, तो उसके बारे में उसको ज़िक्र किया उन्होंने। यानी अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश किया, दुनिया में इंसान को कोशिश करने का हुक्म है ना, तो अब कैद में पड़े हुए हैं इतने दिन से, कैद में भी ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छे रवैये से अपने लोगों को जो है वो मुतासिर भी कर रहे हैं। लेकिन अब कैद से जो है वो छूटने के लिए भी एक जिद्दोजहद के बादशाह की जो है को इल्म हो जाए कि उनके कैद में ऐसा आदमी है।
تو وہ جو ہے وہ شاید ان کو کچھ اور کام کرنے کا موقع ملے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کیا کہ اس کو کہا کہ جو ہے وہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ لیکن ہوا کیا، وہ آزاد ہو گیا تو وہ بھول ہی گیا کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیوں بھول گیا، اس لیے کہ ہر کام کا ایک وقت بھی اللہ تعالیٰ کے، ہم جانتے ہیں نا کہ ہم تو دعا مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آج پورا ہو جائے، ابھی پورا ہو جائے، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کام کو کس وقت صحیح وقت ہے اس کے تکمیل پانے کے لیے، تو اسی لیے جو ہے وہ شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ کچھ عرصے تک رہے۔